والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. حاضرین گرامی اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہوگے، صاحب ایمان ہوگے، تو تم ہی غالب بھی رہو گے۔ دنیا میں بھی غلبے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے کیا۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ بِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا لَا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ کیا بھائی صحیح پڑھا رہا ہے؟ غلط پڑھا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ صدق اللہ العظیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ روئے زمین میں ان کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنائیں گے۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، اللہ کے کہنے پر عمل کیا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پہ غلبہ عطا کر کے رہے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، جن لوگوں نے عربی زبان و ادب پڑھا ہے اور عربی کے گرامر سے واقف ہیں اور تھوڑی بہت بھی شدھ بدھ عربی کی رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہاں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ اس کے اندر کتنی تاکید در تاکید پائی جاتی ہے۔ لام مفتوح لا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، لام مفتوح خود تاکید کے لیے آتا ہے، اور نون ثقیلہ مشدد، نون مشدد یہ دوسری تاکید کے لیے، وہ ہے حرف تاکید ہے ہی وہ۔ اِنَّا اَنَّا كَأَنَّا یہ حروف مشبہ بالفعل، دو تاکید کے لفظ لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس دین کو جس کو اللہ نے ان کے لیے منتخب کیا ہے اسے ضرور بھی ضرور غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ میرے دوستو، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم پانچوں وقت مسجد کے اندر آ گئے اور جیسی تیسی نمازیں پڑھ لیں
ہم پکے مومن ہو گئے۔ مسجد کے اندر ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم پکے مومن ہو گئے۔ مسجد سے باہر کی زندگی ہماری چوروں کے جیسی، ڈاکوؤں کی جیسی، لٹیروں کے جیسی، غاصبوں کے جیسی، فاسقوں فاجروں کے جیسی، بے ایمانوں کی جیسی، رشوت خوروں کی جیسی، غنڈوں اور نافرمانوں کی جیسی، باہر کی زندگی میں ہم اپنی پوری زندگی میں ایسے ہی، مسجد میں ہم آ گئے 5 وقت، ہم نے سمجھ لیا کہ ہم پکے مومن ہو گئے۔ ایمان صرف اس کا نام نہیں ہے۔ مسجدوں میں تو منافقین مدینہ بھی آتے تھے اور پابندی کے ساتھ آتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھی آتے تھے۔ تو کیا وہ اپنے مسجدوں کی حاضری کی وجہ سے اور نماز باجماعت کی وجہ سے اور حضور پاک علیہ السلام کی مجلسوں میں باریابی کی وجہ سے وہ مومن کہلائے؟ وہ مومن نہیں کہلائے، ان کا شمار اہل ایمان میں نہیں ہوا۔ قرآن نے ان کو منافق قرار دیا ہے، اور منافق کے بارے میں قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے۔ مسجدوں میں تھوڑی دیر کے لیے آ جانا اور مسجد کے باہر کی زندگی میں ہمارے اور کافروں کے اعمال میں کوئی فرق نہ ہونا، یہ ہمارے ایمان کی ضمانت نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے وجہ سے ہم نجات فی الآخرت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ آخرت میں اس ایمان کی وجہ سے اولین مرحلے میں ہم کو نجات نہیں ملے، اولین مرحلے میں ہم جنت میں داخل ہونے کے مستحق نہیں ہوں گے، اتنے کچے ایمان کی وجہ سے۔ ایمان نام ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات پر پختہ یقین کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سچے دل سے، عمیق قلب سے، دل کی گہرائیوں سے یقین کامل کا، اور اس بات کا کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی انقلابات آتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتے، اور اس بات کا کہ تمام تر بنانے اور بگاڑنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی ہمارا بگاڑ سکتا ہے، اور اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر نہ کوئی ہمارا بھلا کر سکتا ہے۔ اٹوٹ اس پر ایمان ہو، اٹوٹ اس کے اوپر کامل یقین ہو، اور ایمان اس کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ بچا لانے کے لائق ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے اجتناب اور پرہیز لازمی۔ ہمارا حال آج کیا ہو گیا ہے؟ وہ جانوروں میں ایک مشہور جانور آپ نے نام سنا ہوگا، شتر مرغ۔ شتر مرغ اونچے پیروں والا ہوتا ہے، تیز دوڑنے والا بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنے بچے کو گود میں رکھ کر کے وہ ایک چمڑے کا تھیلا گویا بنا ہوا ہے اس کے پیٹ کے اوپر، اس میں اپنے بچے کو ڈال لیتا ہے اور تیز دوڑ بھی جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب شکاری اس کا شکار کرنا چاہتا ہے اور دوڑاتا ہے تو جب دوڑتے دوڑتے تھک جاتا ہے تو وہ ریت میں اپنا منہ ڈال دیتا ہے، سر
اور منہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اب جب ریت میں اس نے اپنا منہ ڈال لیا تو اب اس کو دنیا نظر نہیں آ رہی، نہ شکاری نظر آ رہا ہے، نہ دنیا نظر آ رہی ہے، نہ کوئی آدمی نظر آ رہا ہے۔ چونکہ کوئی اس کو نظر نہیں آتا تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہم کو نہیں دیکھ رہی، چونکہ یہ دنیا کو نہیں دیکھ رہا ہے اس لیے سمجھتا ہے کہ اب دنیا ہم کو نہیں دیکھ رہی، ہم شکاری کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، چھپ گئے، اب محفوظ ہو گئے، اور شکاری آ کر کے آسانی کے ساتھ اس کا شکار کر لیتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے حالات اس وقت یہی ہو گئے، ہم انتہائی اقلیت میں ہیں، 80% یا 75% اکثریت کے لوگ ہیں، ہم 20% یا 25%، 1/4 یا 1/5 بلکہ حکومت کی وہ مردم شماری میں تو ہم کو اس سے بھی بہت کم بتلایا جاتا ہے، 13، 14، 15، 16%، بس ہم اتنی اقلیت میں، ہم کو اپنی بقا کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنی دین کی حفاظت کے لیے، ہمیں اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے، ہمیں اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے، ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کی حفاظت کے لیے، ان کے جان مال عزت آبرو دین ایمان تمام تر چیزوں کی حفاظت کے لیے، یہ ننھے منھے چھوٹے بچے سب جو ہیں ہماری آل و اولاد، ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کا مستقبل کیسے سیف ہوگا، ہم ان کی کیسی حفاظت کریں، ہم کیسے ان کے لیے انتظام و انسرام کریں کہ آئندہ ان کی جان و مال، ان کی جان اور ان کا مال محفوظ رہ سکے، ہم کو کتنا کچھ اس کے سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم 15%، 16%، 20%، 25% زیادہ سے زیادہ، لیکن اس کے باوجود ہم کتنی غفلت کی نیند سو رہے ہیں، کتنے غافل اور کتنے بے فکر ہیں۔ اور وہ قوم جو 80% یا 75% ہم سے زیادہ غالب اکثریت میں ہے، ہم سے 3 گنا یا 5 گنا زیادہ ہم سے، اس قوم کے حالات یہ ہیں کہ تعلیم کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، کل تک ہم جن لوگوں کو مسہر، چمار، دسہار، دھوبی، پاسبان اپنے گاؤں وغیرہ کے اندر جو صرف اور صرف ہم مسلمانوں اور مسلمانوں کے زمینداروں کے گوڑیوں میں کھٹنے والے تھے، ان کے بیلوں کے پیچھے لگے رہتے تھے، گوبر کرسی ہی کرنا ان کا مشغلہ تھا، آج ہم دیکھتے ہیں ان کے ہاں تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں، انجینئر پیدا ہو رہے ہیں، بڑے بڑے آفیسرز وہ بن رہے ہیں، بڑے بڑے مناصب اور مرتبوں پہ فائز ہو رہے ہیں، تعلیم اور ایجوکیشن ان کے ہاں چلا گیا۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، نہ دنیاوی تعلیم جس کو کہتے ہیں وہ ہے، نہ عصری تعلیم ہے، نہ دینی تعلیم، نہ دنیا ہی کو جانا، نہ اللہ اور رسول ہی کو پہچانا۔ اور دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جب ہم کو بھیجا اور دنیا کو پیدا کیا ہمارے لیے، تو ظاہر ہے کہ دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا، ہم بھی تو اس کے لیے، اب دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تو یہ دنیا جب ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا کو برتنا ہے، دنیا کو چلانا ہے، دنیا کے اندر کاروبار کرنے ہیں، یہ سارا کام ہم کو کرنا ہے۔ لیکن وہ اسباب جو دنیا میں کامیابی کے لیے اختیار کیے جانے چاہیے تھے، ہم وہ اسباب بھی نہیں اختیار کر رہے، کچھ بھی نہیں۔ سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت و حرفت، کسی چیز میں ہمارا کوئی کہیں دور دور تک شمار نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
کیا دنیا کے اندر قومیں اسی طریقے سے ترقی کرتی ہیں؟ اور کیا موجودہ حالات جو ہمارے ہیں، کیا ان حالات میں ہم اپنے آپ کو باقی رکھ سکیں گے؟ ہماری آل و اولاد اپنے دین و ایمان کے ساتھ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے باقی رہ سکے گی؟ اور وہ تو چھوڑ دیجیے، خود اپنے پیٹ بھرنے کا مسئلہ، کیا موجودہ حالات میں ہم ان کے قوام زندگی کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں؟ اور ہم اس طریقے سے زندہ رہنے کے لائق ہیں اور زندہ رہ سکیں گے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسباب دنیاوی اختیار کیجیے۔ ہم نے پہلے بھی شکایت کیا ہے اور آج پھر اس کا اعادہ کرتے ہیں، دہراتے ہیں۔ مدارس کے اندر پڑھنے والوں کی تعداد مسلم امہ میں 3-3.5%، 4% سے زیادہ ہرگز نہیں۔ باقی 96-97% مسلمان اسکول و کالج میں پڑھنے والے، مدارس میں پڑھنے والے صرف 3.5-4%۔ آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ آپ کی امامت بھی کریں، مسجد بھی آباد کریں، آپ کے مسائل کا نپٹارہ بھی کریں، وہ فتاوے بھی دیں، تزکیہ نفس کا فریضہ بھی انجام دیں، وہ آپ کے منازعات باہمی، نکاح، طلاق وغیرہ وغیرہ کا نپٹارہ بھی کریں۔ کن کن چیزوں کی آپ ان سے توقع رکھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سائنس بھی بڑھاویں، ٹیکنالوجی میں بھی آپ کو ترقی دیں، سارا کچھ وہی کام کریں۔ آپ 97% بھارت ہوتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے دوستو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری ٹیم جب ہو جائے گی تیار تب ہم کوئی کام شروع کریں۔ اپنی اپنی سطح پر کچھ کیجیے، اپنی اپنی سطح پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی عقل دیا ہے، آپ کو بھی آنکھیں دی ہیں، آپ کو بھی شعور و آگہی عطا فرمائی ہے، آپ کو بھی اللہ تعالی نے 2 دست و بازو عطا فرمائے ہیں، آپ کو بھی دوڑنے، چلنے، محنت، مشقت کرنے کے لیے 2 پاؤں دیے ہیں۔ اپنے ان اعضاء کا اور اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کا استعمال کیجئے اپنے لیے، اپنی آل و اولاد کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے بیوی بال بچوں کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اور اپنی قوم اور ملت کے لیے، اور اپنے ملک و وطن کے لیے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں حکومت نے جو سازشیں اختیار کی اور جو گائیڈ لائن جاری کیے، اور اس کے بعد ساری تحریکاتیں مری پڑی ہوئی ہیں، کہیں سے کوئی آواز نہیں نکل رہی ہے، زندگی کی رمق نہیں معلوم ہو رہی ہے۔ جتنی جماعتیں، جتنی تحریکیں، ساری کی ساری بالکل جیسے معلوم ہوتا سانپ سونگ گیا۔ ایسی حالت میں اپنی انفرادی ہی زندگی سے شروع کیجئے، اور سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے رشتہ اپنا استوار کیجئے، گناہوں سے توبہ کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد کی بھیک مانگیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیے، اور جو اسباب اختیار کر سکتے ہوں اپنے ٹوٹے پھوٹے حالات میں، وہ اسباب اختیار کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا